الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن عاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أمر صلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے واجب الاحترام معزز سامعین محترم، قرآن کریم کی چند آیات جو نماز سے متعلق تھی، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی توفیق سے تلاوت فرمائی۔ اللہ ان آیات کے صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کا توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے۔
مسجد کی طرف ایک شخص وضو کرتا ہے جمعے کے دن یا غسل کر کے جب مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے دل و دماغ کے اندر صرف اور صرف ایک بات ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جا کر یکسو ہو کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سجدہ لگاؤں گا اور اس سجدے کے بدولت مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اس سجدے کو کتنا مقبول بنا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اخلاص اور لقمہ حلال کی ضرورت ہے۔ جب پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ ہوگا اور بنیادی طور پر جو وضو ہے وہ صحیح طریقے سے، جیسے نبی علیہ السلام نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا، اس طریقے سے وضو کیا جائے اور پھر مسجد کی طرف اللہ کے اس حکم کو ادا کرنے کے لیے جتنے اخلاص کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھا کر ہم مسجد کی طرف آئیں گے تو اس ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے احکامات کو چھیڑ کر اس کی مین جو موضوع ہے وہ انسان ہے۔ اگر نماز کے لیے خطاب ہے تو وہ انسان کو ہے، معاملات کا خطاب ہے تو انسان کو ہے، عبادات کا خطاب ہے تو وہ انسان کو ہے، معاشرے کے اندر چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے دیکھنے کھانے پینے کے جتنے بھی طرق ہے یہ سارے کے سارے انسان کے لیے ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے خود فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن جو انسان اپنی عبادات میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اخلاص کے لیے پیٹ کے اندر لقمہ حلال ڈال کر اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا تو جس وقت سے وہ نیت کرے گا تو عبادت سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین اس کے لیے قبولیت کا اعلان کر دے گا۔ لیکن یہ تین شرائط ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ہر چیز کا طریقہ بتا دیا۔ قبولیت اور عبادت کا طریقہ وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے صحابہ کرام کو، منع کر کے بتایا صحابہ کرام کو، اور حکم کر کے صحابہ کرام کو بتایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کس طریقے سے کسی کو روکنا ہے، کس طریقے سے عبادت کا طریقہ بتانا ہے۔ یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام نے جس انداز میں کر دیے، اس انداز میں اگر ہم کریں گے تو ہم نیت کریں گے پہلے سے قبولیت کا اعلان ہو جائے گا۔ جس طرح قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں مومنین کے 5 صفات قرآن کی ابتدائی آیاتوں کے اندر، مومنین کے وہ 5 صفات جو مومنین کو اپنانے چاہیے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے یؤمنون بالغیب، ایمان غیب پر رکھنا۔ اب غیب پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب؟ جس طرح موجودہ دور کا امت اپنے نیک اعمال کے اندر مصروف ہے، ان تک یہ پیغام تو پہنچ گیا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ طریقہ کار بتایا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، لیکن باوجود اس کے انہوں نے کبھی یہ طلب نہیں کیا کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں، ہم نبی علیہ السلام کو دیکھ کر یہ اعمال کریں گے، نہیں بلکہ جیسے کہا اور سنا اس پر عمل کی توفیق اللہ نے دے دی، عمل پیرا ہوگے تو یہی ایمان بالغیب ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت بتا دی کہ نماز کو قائم کرنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور جو اللہ نے تمہیں مال دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بھی ایمان والوں کی صفت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو صفات اور ہیں، وہ کتابیں تورات، زبور، انجیل، آسمانی کتابیں اور صحیفوں پر بھی ایمان رکھنا، موجودہ دور کا کتاب قرآن کریم کے اوپر بھی ایمان رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پانچویں صفت مومنین کی یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ان پانچ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے والا مومن نہیں رہ سکتا۔ ان پانچوں میں سے پانچوں پر ایمان رکھنا یہ حالت ایمان کی علامت اور نشانیاں ہیں، لیکن ہم صرف ایک صفت پہ بات کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز کو اپنے اوقات پر قائم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہو کر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبوب ترین اعمال میں سے کون سے عمل ہے؟ جواب دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، فرمایا مجھے تین چیزیں بہت زیادہ محبوب ترین ہے۔ سب سے پہلے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نمازوں کو اپنے اوقات پر ادا کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب یہ تینوں چیزیں فرائض کے اندر آ جاتی ہے، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی۔ لیکن یہاں پر اگر اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے مطابق ان اعمال کو کرنا ہے تو پیغمبر کریم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، والدین کی اجازت سے ان اعمال کے لیے جانا۔ اگر والدین راضی نہیں ہے آپ کے جہاد پر تو نبی علیہ السلام کے سامنے ایسے کئی واقعات ہوئے، کئی بچے ایسے نبی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہو کر جہاد کے لیے انہوں نے بتایا کہ ہمیں جہاد کے لیے اجازت دے دی جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا والدین کی رضا ہے یا نہیں؟ فرمایا اللہ کی رسول والدین کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن ہمارا شوق ہے، ہم اس جہاد کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں شہید کروانا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک والدین کی اجازت نہیں ہے تو آپ جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن ہماری بات تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے لوگ کون ہیں، ان مومنین کے کیا صفات ہیں؟ قرآن کریم کے اندر 700 مرتبہ اللہ رب العالمین نے نماز ہی کا حکم دے کر ذکر فرمایا، اور 80 مرتبہ صراحتاً ان الفاظ کو دہرا کر مومنین کے سامنے رکھ دیا۔ اگر اس کے باوجود ایک شخص اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے، قرآن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، نبی علیہ السلام کے ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر یقین رکھتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے سامنے مجلس میں بیٹھ کر آقا علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، ایک شخص ایسا ہے جو پوری رات نوافل اور تہجد اور تلاوت میں گزارتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتا ہے، لیکن فجر کی نماز میں وہ بالکل اپنے آپ کو غافل رکھ دیتا ہے، فجر کی نماز میں وہ نہیں اٹھ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک روایت کے مطابق کہ یہ شخص منافق ہے، لیکن اتنے ہی میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو ذکر امر صلاة یوما فقال، آپ علیہ السلام نماز کے معاملات میں گفتگو فرما رہے تھے، فرمایا من حافظ علیہا، جس نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، کانت لہو نوراً، اس کے لیے قیامت کے دن یہ نماز بطور نور ثابت ہوگا، قبر میں بھی نور ہوگا، حشر میں بھی نور ہوگا،
سفر آخرت میں بھی نور ہوگا، وَبُرْهَانًا اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جاتے ہوئے یہ نماز اس کے پاس ایک دلیل ہوگی، وَنَجَاتًا وَلَا بُرْهَانٌ وَنَجَاتًا اور یہ نجات ہوگی یوم القیامت قیامت کے دن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبادات میں اگر حساب اور کتاب شروع ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کا حساب اور کتاب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی اور صحیح کامل اور اکمل نکل گئی باقی عبادات میں بھی چھوٹ مل جائے گی، لیکن اگر عبادات میں نماز آپ کی اچھی نہیں ہے تو باقی عبادات پہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا جس نے اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کی، لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ اس کے لیے نہیں کوئی نور ہوگی، وَلَا بُرْهَانٌ اور نہ ہی اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، وَلَا نَجَاتٌ اور نہ ہی اس کے پاس کوئی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفَ کل قیامت کے دن یہ بات میری اور کسی اور مولوی اور ولی اور کسی عام بندے کی نہیں ہے، بلکہ یہ اس آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات ہے جس نے آخری وقت میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ کبھی میری امت سے کہہ دینا نماز نہیں چھوڑنا، آخری وقت ہے، نزع کی عالم میں ہے، نزع کی حالت میں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہے، عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی پاس ہے، اور حضرت جبرائیل امین بھی، اسرائیل علیہ السلام بھی دروازے پر آ کے دستک دے رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام سکرات کے وقت بھی زبان پر یہ الفاظ ہے، وہ رحمت للعالمین کے زبان پر کیا الفاظ ہے؟ فرمایا میری امت کو کہہ دینا کبھی نماز نہیں چھوڑنا۔ آج ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اگر ہم میں سے کوئی دوسرے کو حکم دے دے، عرض رکھتے، درخواست رکھتے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، ہمارے پاس بے شمار بہانے ہوتے، لیکن دنیاوی کسی کام کے لیے ہو تو ہم کوئی نہ کوئی دلیل نکال کر اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگی، کوئی روشنی نہیں ہوگی، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ قیامت کے دن۔ لم یکن لہ نور کوئی روشنی نہیں ہوگی، ولا برہان اور نہ ہی کوئی دلیل اور نہ ہی کوئی حجت ہوگی، ولا نجات اور نہ ہی کوئی نجات کا ذریعہ اس کے پاس ہوگا۔ وکان یوم القیامت اور قیامت کے دن وہ ہوگا مع قارون و فرعون و حامان، وہ فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ بلکہ کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے بے نمازی انسان کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ یہ اتنے سخت وعید ہم مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن اتنے میں حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کر نبی علیہ السلام سے فرماتے، قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک بی شیئا، مجھے میری خلیل میرے دوست نے وصیت فرمائی اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ وَإِن قُطِعَتْ وَحُرِّقَتْ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور اگرچہ آپ کی ٹکڑے ٹکڑے بھی کیا جائے، آگ میں ڈال کر آپ کو بھون بھی دیا جائے، آگ میں جلا کر ختم بھی کیا جائے، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُعَمِّدًا متعمدن، کبھی بھی ارادے کے ساتھ نماز چھوڑنے کی عادت نہ بنانا، کبھی بھی نماز چھوڑنے کی عادت نہ بنانا۔ کیوں نہ بنانا؟ فمن ترکہا متعمدن، جس نے چھوڑ دیا نماز کو جان بوجھ کر، فقد برئت منہ الذمہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ شخص میرے ذمہ داری سے ہی نکل گیا، یہ چاہے جو کرے یہ میری ذمہ داری میں نہیں ہوگا۔ ولا تترک ولا تشرب الخمر، اور کبھی شراب نہ پینا، فإنها مفتاح الشر فإنها مفتاح كل الشر، یہ دو قسم کے الفاظ ہیں، اس لیے یہ کہ ہر شر کی چابی ہے، ہر شر کا دروازہ اس پہ کھل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے نماز کو پڑھ کر اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے جب گھر تک تم پہنچ جاؤ گے، اس نماز کے برکات
اس نماز کی رحمتوں کو، اس نماز کے اسرار و رموز کو تم گھر تک لپیٹ اور سمیٹ کر لے کر جاؤ گے اور گھر کے اندر بھی اس انوارات کو محسوس کرو گے، لیکن جب جاتے ہوئے راستے کے اندر تم غیبتوں اور بدنظریوں میں مبتلا ہوں گے تو یہ نماز تم اپنے گھر تک بھی واپس نہیں لے جا سکتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ وبینہم الصلاۃ، جب کوئی کافر کوئی منافق اسلام میں داخل ہوتا سب سے پہلے ہم اس سے نماز کا عہد و میثاق لیتے، سب سے پہلے ہم اس سے یہ وعدہ لیتے کہ کبھی نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو پابندی سے ادا کرنا۔ فرمایا فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کافرانہ عمل کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس نے اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے نکال کر کفر کے دائرے کے اندر داخلہ لے لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، انسان اور کفر کے درمیان میں اگر کوئی فاصلہ ہے، انسان اور کفر کے درمیان میں اگر کوئی دیوار ہے، انسان اور کفر کے درمیان میں اگر کوئی آڑ ہے، فرمایا ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑ دینا ہے، تو وہ کفر میں داخل ہو سکتا ہے بآسانی، لیکن جب وہ نماز کی پابندی کرے گا اللہ اس کو اور بھی اعمال کے اچھے طرف لے کے جانے کا توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت عبادۃ بن الصامت یعنی عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس صلوات افترضہن اللہ، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اور اچھی طریقے سے نماز ادا کیا، لوقتہن، اپنے وقت پر، واتم رکوعہن، اور اچھی طریقے سے رکوع کیا۔ اچھے طریقے سے رکوع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 9 اور 10 اور 15 اور 20 دفعہ تسبیحات کو پڑھ لیں، لیکن کم از کم جب 3 دفعہ بھی پڑھ لے تو ان الفاظ کے ہم بھی واقف ہو، ان کے تلفظ کے درستگی کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ، اور مکمل طریقے سے رکوع کو کر دے، وَخُشُوعَهُنَّ، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ یکسو ہو کر اس نماز کو ادا کر لے۔ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، اللہ کی طرف سے پکا وعدہ ہے اس شخص کے لیے، أَن يَغْفِرَ لَهُ، کہ اس نماز پڑھنے والے کو اللہ بخش دے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، اور جس نے اس طرح نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے اس شخص کے لیے کوئی کسی قسم کا وعدہ نہیں۔ ان شاء غفر لہ، چاہے تو اللہ اس کو بخش دے گا، ان شاء عذبہ، چاہے تو اللہ اس کو عذاب دے دے گا۔ نبی علیہ السلام ایک قبر کے پاس گزر رہے تھے، 2 قبروں کے پاس، دونوں کی دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام وہیں پہ رکے اور رک کر تھوڑا سا انتظار کیا۔ جبرائیل امین آئے، اے اللہ کے رسول علیہ السلام کیا منظر دیکھ رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، ان 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا اس ایک شخص کو اس لیے عذاب ہوتا ہے کہ اس کی زبان کنٹرول میں نہیں تھی، یہ چغلیاں بہت زیادہ کر رہا تھا۔ دوسرے شخص کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ اپنے وضو سے پہلے چھوٹے پیشاب کے قطرات کو خشک نہیں کرتا تھا، اور جہاں کہیں بھی قطرے لگتے تو کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن عذاب اس کا اتنا سخت ہے۔ نبی علیہ السلام نے سبز ٹہنیاں ان قبروں پہ رکھ کر اور دعا فرمائی، وہیں سے گزر گیا۔ لیکن قرآن کریم کے الفاظ، نبی علیہ السلام کے پاس 2 صحابہ کرام تشریف فرما ہے، دونوں سے کبیرہ گناہ ہوا۔ ایک صحابی نے اپنا معاملہ بتا دیا آپ علیہ السلام کو، نماز کا وقت ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کو 2-3 دفعہ بتانے کے بعد جب اس پر وہ سزا لاگو ہو گیا، نماز پڑھنے کے بعد دوسرے صحابی نے بھی یہ طریقہ کار
جو صحابی نے پہلے نے غلطی کی تھی دوسرے نے بھی وہی غلطی دہرا دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو ابھی ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوا تھا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ہی کے ساتھ شامل ہو کر آپ ہی کی پیچھے اس ہی صف کے اندر میں نے نماز ادا کی۔ فرمایا آپ کی گناہ کو اللہ نے بخش دیا۔ اللہ کے رسول یہ صرف میرے لیے تخصیص ہے یا پورے کے پورے امت کے لیے ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن کی آیت ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ قرآن کریم دوسری جگہ پر ترجمے کا وقت نہیں ہے ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا۔ حضرت بخشی کا وہ واقعہ بھی سامنے رکھ لے۔ یہ تمام واقعات رکھ کر جب نمازوں کے اندر تم پابندی کرو گے اپنے وقت پر ادا کرو گے تو اس کے بعد کبیرہ گناہوں کے لیے توبے کا دروازہ کھلا ہے اور صغیرہ گناہ سارے کے سارے ان عبادات کے ذریعے اللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ کے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا